الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کلاس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیہ سے متعلق جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں سب کمال درجے کی ہیں. اس موضوع سے متعلق باتیں کیوں کر آپ کے سامنے رکھی گئیں؟ آگے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات پڑھی جائیں گی یا پڑھائی جائیں گی تو اس وقت اس موضوع سے متعلق مزید روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. آج کی اس کلاس میں ایک اور اہم پہلو اسی موضوع سے متعلق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں اہل علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں سب کو رکھ کر کے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں امت مسلمہ کے سامنے تاکہ کسی کو پڑھتے پڑھاتے کوئی خلل نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں گزشتہ درس میں جو بات تھی وہ کیا تھی؟ سب کے سب کمال درجے کی ہیں. آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اہل علم نے استقراء کر کے اس کا پورا گہراؤ کر کے یہ بات ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ موٹی موٹی انداز میں اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ایک ہیں جن کو ہم ثبوتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثبوتیہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق ثابت کرنے والی صفات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الحکمہ ایک صفت ہے، العزہ ایک صفت ہے. تو جو صفات ہیں وہ ثبوتیہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ثابت کی گئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں. بات واضح ہو رہی؟ دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق اس کو کہتے ہیں سلبیہ. کیا کہتے ہیں؟ السلبیہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق کچھ چیزوں کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں علم کو ثابت کیا جاتا ہے وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جہالت کی نفی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں الحفیظ ہے، ہر چیزوں کی حفاظت کرنے والی ذات ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے سے متعلق ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے والی ذات ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق السلبیہ سے اگر دیکھیں تو کچھ چیزوں کی نفی کی گئی کہ لا یضل ربی، میرے رب سے کوئی چیز گمنے والی نہیں ہے، میرا رب کسی چیز سے غافل نہیں ہے. وما ربک بغافل عما یعملون، تمہارا رب غافل نہیں. گویا کہ سلبیات میں سے ہے وہ، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ بات ہے کہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وہیں پر سلبیات میں سے وما ربک بغافل عما یعملون، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. بات واضح ہوگی آپ کو کس انداز میں بات بتلائی جا رہی؟ ایک اور مرتبہ سمجھاتا ہوں. جیسے ایک انسان سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ انسان بہت ہی نشیط ہے، ایکٹیو ہے، اور یہ انسان کاہل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک خوبی کو جب اس کے لیے ثابت کیا گیا تو ایک عیب کو اس سے دور کیا جا رہا ہے کہ عیب اس میں نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے جہاں الثبوتیہ ہے اسی کی صفات میں سے السلبیہ بھی ہے. لیکن کیسے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے لیے اوصاف بیان فرمائے، اپنی صفات بیان کی، احادیث رسول میں اللہ تعالیٰ سے متعلق صفات بیان کی گئی ہیں، وہیں پر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے حق میں کچھ چیزوں کی نفی کی ہے. کچھ چیزوں کی اللہ نے
نفی کی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی کچھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے. جیسے مان لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الفرقان کھولی یا اس سے قبل ہی آیت الکرسی کھولی، معروف آیت کریمہ، اسی سے ہم ابتدا کریں گے آج ہماری گفتگو اس کی. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت کریمہ ہے 255، معروف آیت کریمہ، سب اس سے واقف ہیں باذن اللہ. آیت الکرسی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق 10 باتوں کو رکھ کر کے تعارف کیا گیا رب العالمین کا. کتنی باتوں کو رکھ کر؟ 10. پہلی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. کافی تفصیل ہے اس کے اندر. پچھلے سال غالباً اسی سال 2015 ہی میں اپریل یا مئی میں آس پاس میں حیدرآباد میں ایک درس تھا آیت الکرسی پر. ہم لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک ایک درس رکھیں بغیر کسی مبالغہ کے، صرف اللہ لا الہ الا ہو سے متعلق ہی کم و بیش 4 گھنٹے ایسے نکل گئے. مطلب یہ کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے انتخاب کیا گیا اور سب سے عظیم آیت ہے، اور اللہ کے تعارف کو 10 باتوں میں پیش کیا گیا. اس میں اتنی گہرائی ہے اس کے اندر. ہم اپنے علم کے مطابق گفتگو کریں تو ہمارا وقت ہی نکلتا جائے گا، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. بغیر مبالغے کے بول رہا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الحی القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہم اس سے واقف ہیں بإذن اللہ. تو یہاں اس کو ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ القیوم ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات کا نگران ہے رب العالمین، اور پوری کائنات کو قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرا رب العالمین. یہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نام لا کر کے اللہ کے بارے میں ایک چیز کی اثبات کیا گیا، ثابت کیا گیا، الثبوتیہ، وہیں پر السلبیہ، 2 چیزوں کی نفی کی گئی. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کے لیے نہ اونگ ہے نہ ہی اللہ کے لیے نیند ہے. وہ السلبیات میں سے آتے ہیں. وہ ابھی بات واضح ہوگی. الحی القیوم کس میں سے ہے؟ اور لا تأخذه سنة ولا نوم السلبیہ میں سے. ایک عام بات بتلاتا ہوں میں، جیسے ہم بتلاتے ہیں، یہ طالب علم بہت محنتی طالب علم ہے. یہ طالب علم سستی نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے نا. سستی کرنا ایک صفت ہے نا، لیکن اس کی نفی کی جا رہی ہے. بتوجہ ہو گئی؟ یہ طالب علم بڑے اچھے اخلاق کا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے اس کے حق میں ایک اچھی صفت کا. یہ طالب علم شرارت نہیں کرتا ہے. شرارت جو ایک صفت ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے نا. بتوجہ ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے کتاب اللہ میں اپنے لیے جن صفات کو ثابت کیا ہے، احادیث رسول میں آپ علیہ السلام نے اللہ کے لیے جن صفات کو ثابت کی ہیں، ہمارا اس پر بھی ایمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن صفات سے اپنے آپ کے لیے نفی کی ہے، ہم برابر ان کو بھی بیان کریں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام جن صفات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کی ہے، ہم اس کو بھی ذکر کریں گے. اس کے زائد ہم نہیں لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل نہیں ہے. غفلت ایک طرح کی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل نہیں ہے، لیکن اس کو کیسے سمجھیں گے آگے میں کچھ تفصیل سے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن اتنی ہی چیزیں بیان کی جائیں گی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث رسول میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں علیہ السلام. بات واضح ہوگی آپ کو؟ نفی بھی ہم اپنی طرف سے الگ الگ نہیں کرتے جائیں گے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عقل مند ہے، ہم ایسی گفتگو نہیں کریں گے کیونکہ اس کی تعلق سے خبر نہیں آئی ہے. اس لیے کہ التوقیفی آگے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہماری رائے اور اجتہاد کا کوئی دخل نہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن صفات کو یہ کیا بیان کیا ہے، ہم اس کو برابر بیان کریں گے.
جن کی سلبیات کے طور پر نفی کی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن اس کو بیان کرتے وقت کب کرنا چاہیے، کس پس منظر میں اللہ نے ان کو بیان کیا ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونا ضروری، ورنہ ایسے ہی نہیں بیان کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاہل نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھولتا نہیں ہے، ایسے نہیں بیان کریں گے۔ السلبیہ والی جو الصفات ہیں ان کو کب بیان کرنا چاہیے، اہل علم نے اس کے کچھ شروط بیان کی ہیں، تبھی بیان کریں گے، وہ آگے ذکر آئے گا اس کا انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے ایسے بہت سارے صفات بیان کی ہیں جن کا تعلق السلبیہ سے ہے۔ جیسے ایک مثال یہاں پیش کی گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھ رہے ہیں سورہ فرقان کھولو، سورہ فرقان سورہ نمبر ہے 25 اور آیت کریمہ ہے 58 50 پر 8، آیت نمبر 50 پر 8۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اور آپ بھروسہ کریں اس ذات پر جو ذات کے الحی ہے، اس لیے کہ جو مر چکا ہے یا جس کسی کے لیے موت ہے تو اس پر کیا بھروسہ کریں گے، حقیقی بھروسہ جو مر چکا ہے اس پر، یا کسی کے لیے کبھی نہ کبھی موت ہے اس پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا اس ذات پر بھروسہ کرو جو ذات کے الحی ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ الحی کس میں سے ہوگا معاملہ، کس میں سے ہوگا؟ ہمیں جو یہاں پر ابھی لکھے تھے الثبوتیہ، بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی۔ اب فوری طور پر دیکھو الحی کون ہے؟ الذی لا یموت، جس کے لیے موت نہیں ہے، جو مرے گا نہیں۔ الذی لا یموت وہ کیا ہے؟ وہ السلبیہ، موت ایک عیب ہے، اس عیب کی نفی کر رہا رب العالمین۔ جہاں ایک عمدہ صفت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، وہیں پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک عیب کو بیان کر کے اپنے اعتبار سے اس کو نفی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر سے اس کی نفی کی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ السلبیہ۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ الکہف کھولو آپ، سورہ نمبر 18 اور آیت کریمہ ہے 49 40 پر 9۔ آیت کریمہ ہے 49 40 پر 9 49۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامے رکھے جائیں گے، اعمال نامہ جب رکھا جائے گا انسان کا، فَتَرَى، تو آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کا مشاہدہ جو کہ مجرم ہیں، مجرموں کے تم دیکھو گے، مشفقین، بالکل ڈرے ہوئے ہوں گے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ کس بنیاد پر ڈرے ہوئے ہوں گے؟ مما فیہ، نام اعمال میں ان کے جو سیاہ کارنامے ہوں گے اس کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ ہے ہماری بربادی، اس کتاب کا کیا عجیب مغرب معاملہ ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ نہ بڑا گناہ نہ چھوٹا گناہ ہماری زندگی کا پل پل لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز چھٹی ہوئی نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، جو کچھ بھی انہوں نے زندگی میں کیا تھا حاضر، اس کو پائیں گے، اس کو وہاں پر موجود پائیں گے۔ اچھا یہ کیا ہوگا؟ ان کے یہی اعمال، اپنے اعمال ہی پائیں گے نا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم ہوگا۔ فور اللہ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی پر بھی رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ میری بات واضح ہوگی آپ کو؟ گزشتہ کلاس میں ایک قاعدہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اسم نکرہ ہو اور کس کے سیاق میں آئے؟ نفی کے، تو کون سا معنی پیدا ہوتا ہے؟ عموم۔ احدن نکرہ ہے نا، سیاق کس کا ہے؟ نفی کے سیاق میں آ رہا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو ظلم کرنا ایک صفت ہے، لیکن ایک غلط صفت ہے، وہ ایک بری صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ تو یہ صفت کس میں سے آئے گی؟ السلبیہ، اس کو اس میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کیسے سمجھیں گے آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ بات ایسے ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھو سورہ فاطر کھولو،
سورہ فاطر کا آخری حصہ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور آیت کریمہ ہے 44 40 پر 4، آیت نمبر 40 پر 4۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما، دیکھو، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، کیا ان لوگوں نے زمین میں ذرا گھوم پھر کے نہیں دیکھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا ان کو، جبکہ طاقت میں، اسباب طاقت میں یہ ان سے بھی زیادہ قوی تھے، اللہ نے کیسے ہلاک کیا ان کو۔ اب دیکھو اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ عاجز ہو جانا ایک صفت ہے انسان کی، یہ اپنے آپ میں ایک صفت ہے عاجز ہونا، لیکن ایک بری صفت ہے، اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو بیان کیا گیا، لیکن کس طرح بیان کیا گیا وہ بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ کیوں عاجز کرنے والی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے عجز کو، عاجزی ہونے کو نفی کی نا۔ اللہ نے، ایک آدمی ہے کمزور ہے، یہ اٹھا نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ اپنی بات؟ ایک شخص ہے کمزور آدمی ہے، اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کمال کی بات ہے کیا؟ کوئی ذاتی طور پر طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ بولے کہ میں تو اٹھا نہیں سکتا اس کو، عاجز ہوں میں۔ یا کوئی ایک آدمی بالکل کمزور ہے، ایک مار مارنے سے مر جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے مارتا ہی نہیں کوئی مجھے، اور کوئی مجھے مار نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے پر رحم کر دیں گے آ کر۔ یا کوئی ایسی چیز، کوئی چیز بیان کرے آدمی جس میں اس کی نفی کی جاتی ہو لیکن اس کے لیے کوئی عامل نہ ہو، کوئی اسباب نہ ہو اس کے لیے۔ بات واضح ہو رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو نفی کی گئی ہے جہل کی، اس یا عجز کی، عاجزی ہونے کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کمال کی صفت کب ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر طرح کا علم ہے، ہر طرح کی قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو انجام نہیں دیتا، اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانتا ہے، لیکن کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے رب العالمین کو۔ اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں کہا اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، یعنی ہر چیز کا علم رب العالمین کو ہے، اور ہر طرح کی طاقت بھی اللہ ہی کو ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ ایک ہوتا ہے آدمی کے اندر طاقت بہت ہے، پیچھے سے آ کے کوئی حملہ کر دے سکتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے رب العالمین، ہر چیز کا علم ہے رب العالمین کو، اسے کون عاجز کر دے؟ اور ہر چیز کا انسان کے پاس علم تو ہے، چاروں طرف سے کیمرے لگا کے رکھے، کون باہر سے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن اچانک اتنی طاقت تو نہیں کہ جو اچانک آنے والے حملے کو جو روک سکے، کوئی اسے ختم کر سکتا ہے۔ رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں ہے، قدیر ہے رب العالمین۔ تو اللہ نے ایسی ذات جس کے اندر ایسے کمال کی صفات ہوں، پھر اس طرح کی نفی کرنا ایک اپنے آپ میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ ایک آدمی بالکل 90 سال کا ہے، اس سے کوئی گناہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، اس کو گناہ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ کہے کہ میں اپنی آنکھوں کی، میں زبان کی، میں اپنے جسم کی، بلکہ میں اپنی شرمگاہ کی میں حفاظت کرتا ہوں، وہ ظاہر بات ہے وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی نوجوان ہے، اسے معاشرے میں آنا جانا رہتا ہے، گلی کوچوں میں اس کو پھرنا رہتا ہے، کافی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں تصاویر کے شکل میں، خود انسان کے مجسمے کے شکل میں، دسیوں چیزیں اس کے پاس ہیں، کبھی وہ تنہا بھی رہتا ہے سب کچھ، پھر بھی باذن اللہ وہ اپنے شہوت پہ کنٹرول پاتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کمال ہے وہ۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ بس سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی جیسی عمر ہو گئی اس کی، سوائے مسجد کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو،
مسجد ہی میں 24 گھنٹے بیٹھے رہتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کے لیے ضروریات بہت ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں اس کی، باہر کی، گھر کی، ادھر ادھر کی دسیوں چیزیں، پھر بھی وقت پر برابر مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے. کمال کی بات ہے. وہ ایک آدمی کے پاس خوب پیسہ ہے، ہر طرح کی دولت ہے، ہر طرح کی آسانی ہے، وہ کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے وہ. لیکن ایک آدمی کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور کوئی پیسہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو روک رکھتا ہے باذن اللہ. تو اس طرح کی قوت جو اصل کمال کی چیز ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، مطلب کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا یہ بات مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی نفی اپنے آپ میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ ایک کمال پیدا کر دیتا ہے. وہ متوجہ ہو رہی؟ دیگر ایک مخلوق نہیں کہہ سکتی یہ بات، مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے انسانوں پر اس طرح کی چیزیں لاتا ہے. کبھی کبھار خوب بارشیں، انسان ہلاک ہو جاتے ہیں، گاڑیاں تباہ ہو جاتے ہیں، گھر جو منہدم ہو جاتے ہیں، حکومتیں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، سپر پاور طاقتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سوائے اللہ کہ مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو اس میں کیوں اتنی تفصیل سے بتلا رہا ہوں کہ نفی بھی ہو تو ایسی نفی ہو جس میں خود ایک کمال پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الشورى کھولو، الشورى نہیں، سورہ الاحقاف، سورہ نمبر 46، سورہ نمبر 46. آیت کریمہ ہے 30/3، آیت نمبر 30/3. رب العالمین نے فرمایا اولم یروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا اس پہ کبھی تفکر سے کام نہیں لیتے، کیا ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں، کبھی کھلتی نہیں ہیں کہ تاکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ولم یعی بخلقہن، ولم یعی بخلقہن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان بولے تو چونکہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک ورق ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، مطلب اچھے بالکل علم کی روشنی میں شاید میں نہیں بول سکوں گا، لیکن موٹا موٹا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل جچا تولا تبصرہ تو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ میری معلومات سے خارج ہے. یہ جو ورق ہے آپ کے سامنے، یہ کتنے لوگوں کی اس میں یعنی شرکت رہی ہوگی اس کو بنانے میں؟ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں جی؟ ایک ہی آدمی نے اس کو بنایا ہوگا. جی جی، پرنٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ ورق جب اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو نکال دیجئے. مستقل جو ورق بنا ہے اس طرح کی کٹنگ کے ساتھ اور اس طرح کی جو ہے لمبائی اور چوڑائی، اور بالکل ورق ہی جو اپنے آپ میں بنا ہے، ایک آدمی کا کام ہوگا. اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی، کتنے لوگوں کا کتنا کام لگا ہوا ہوگا. اس میں ایک نوعیت کا کام فلاں نے کیا ہوگا، دوسری نوعیت کا کام کسی اور نے کیا ہوگا، تیسری نوعیت کا کام کسی اور نے کیا ہوگا. کافی لوگوں کے کام سے پھر یہ کام بنتا ہے، پھر ان کو کوئی سیلری دینے والا ہوگا، پھر ان کی ایک زندگی کا ایک مشغلہ ہوگا، پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود بھی مکمل طور پر وہ بے عیب ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو اس کو چھوٹے لفظوں میں نہیں سکتے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. چھوٹی باتیں نہیں ہے. زمین، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہیبت طاری ہو جاتی ہے آدمی دیکھے گا تو. اوپر سے آدمی دیکھے کائنات کو، زمین کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینہ چھوٹ جاتا ہے. کس نے پیدا کیا اس کو؟ معمولی زمین دیکھیں، ہماری گلی کوچی کی زمین، کہاں پوری زمین کی ہم بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کو دو لفظوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آگے نکل گئے، بات نہیں بنتی. اسی لیے ہماری طبیعت میں وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ہم سنجیدگی سے غور نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پھر نتیجے میں اللہ کی وہ عظمت کا ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا چاہیے ویسے قدر نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے بنایا، عجیب، ہمارے سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کیسی چیز ہے، کس نے بنایا؟ یہ عقل حیران ہے ہماری، کیسے بنائی، کیسے ہماری چیزیں اس میں کی جا رہی ہیں، کیسے محفوظ کی جا رہی ہیں، یہ کتنی چیزیں اسے لگی. سبحان اللہ. تو آسمان جب اللہ نے بنایا، اللہ اکبر، وہ کیا چیز ہے، کس نوعیت کی چیز ہے، اس میں کون سا مادہ اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کو معلوم.
تو آسمان اللہ نے پیدا کیے, زمین اللہ نے پیدا کی, اتنی بڑی مخلوق, ہم جیسے کروڑوں لوگ آگے چلے گئے اور آ رہے ہیں, اور سب زمین میں, زمین سے مرنے کے بعد نکل کے کہیں اور نہیں گئے, وہ زمین ہی میں ابھی بھی, ہم بھی زمین ہی پر ہیں, اور آنے والے مخلوقات کا بھی اسی زمین سے تعلق ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمینیں اور اتنے بڑے آسمان بنایا, لیکن وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ, ان کو بنانے کے بعد تھکا نہیں رب العالمین. بات واضح ہو گئی. انسان دیکھو نا مختلف انداز میں تھکتا ہے. ابھی ہم آدھا گھنٹہ درس دے رہے ہیں, اس کے بعد ذہنی طور پر بھی ہمارے اندر تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, جسمانی طور پر بھی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے, یعنی ابھی بس کریں گے, بس ہے, ابھی نہیں ہو سکتا, آرام کرنے کی ضرورت ہے. آدمی تھک جاتا ہے تو سونا چاہتا ہے, کچھ کھا پینا چاہتا ہے, اور اب نہیں, کچھ وقت کے بعد دوبارہ کریں گے ہم. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی صبح سے شام تک رکھتا ہے, کام کرتا ہے, شام اللہ نے سونے کے لیے رکھا ہے, اس لیے کہ اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے. سباتا کہا اللہ نے نوم کو, سبات, اس لیے کہ وہ کاٹ دیتی ہے چیز, وہ آرام کرنا چاہتا ہے وہ. پھر کبھی کبھار آدمی زندگی میں ایک وقت تک ہی کام کرتا ہے, عمر کے ایک دہانے پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ چستی نہیں رہتی اس کے اندر, پھر کام رک جاتا اس کا, ابھی نہیں کر پاتا, وہ پھرتیلا پن نہیں رہتا اس کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم آسمانیں اللہ نے بنائی, زمینیں اللہ نے بنائی, لیکن وَلَمْ يَعْيَ, یہ کمال پیدا کر دیتی ہے چیز. تو اس طرح کی نفی کمال پیدا کر دیتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. میں نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھا اور میں کہوں کہ میں اسے تھکا نہیں, کمال کیا ہے اس میں؟ وہ تو بچے 10 مرتبہ کر دیں گے ادھر سے ادھر کو. لیکن اتنا عظیم آسمان, اتنی عظیم زمین, اور کہہ رہا کہ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ, اس کو بنانے کے بعد اللہ نے تھکا نہیں اس میں, سبحان اللہ. تو اس طرح کی نفی کمال پیدا کر دیتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں کہا, سورہ قاف کو دیکھو, سورہ نمبر ہے 50 اور آیت کریمہ ہے 38. آیت کریمہ ہے 38 پر 8. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ہفتے میں اللہ نے 7 دن رکھے ہیں, 6 دن اللہ نے پیدا کیے, 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا ان چیزوں کو. صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پہلے دن کیا پیدا کیا, دوسرے دن کیا پیدا کیا, ہفتے کو کیا, اتوار کو کیا, پیر کو کیا, منگل کو کیا, یہ سب اللہ نے بتلائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن پیدا کیے, 6 دنوں میں یہ سب چیزیں پیدا کی. 7ویں دن اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آرام کر گیا, والعیاذ باللہ. اسی لیے فوراً اللہ نے کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, جسمانی اور ذہنی یہ جو تھکاوٹیں جو ہوتی ہیں اس نے ہم کو چھوا بھی نہیں. لغوب دیکھ رہے نا آپ, نکرہ اور سیاق نفی کے, ما وما مسنا, ہم کو چھوا ہی نہیں لغوب نے. تو انسان کو جو کچھ کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ آ کے جو اس کو چھوتی ہے, تھکاوٹ جو اس کا ایک حصہ بن جاتی ہے, کہا کہ 6 دن پیدا کیے, اللہ کی حکمت ہے. 7ویں دن نہیں پیدا کیا, نہیں پیدا کیا اللہ نے, کیوں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں. وما مسنا من لغوب, ایسی صورت میں یہاں سلبیات دیکھ رہے ہیں آپ, ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے کہ اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہے, تو پھر وہ چیز کمال پیدا کر دیتی ہے. بات اچھی طرح میری واضح ہو رہی ہے آپ کو, اچھی طرح سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کی قرآن مجید میں 1-2 نہیں بہت آیتیں ہیں. وقتی قلت کی وجہ سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آخر میں ایک بات یہ بتلا کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں, ان صفات میں سے ہم نے کہا کہ ایک طرح کی صفات وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں الثبوتیہ, وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. السلبیہ, وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. ہم نعوذ باللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پاگل نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے. جن چیزوں کی نفی کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے انہیں کو بیان کرنا. جیسے الثبوتیہ میں ہم کتاب و سنت کی قید لگاتے ہیں, وہ توقیفیہ ہے, وہ توقف کرنا چاہیے, جہاں کتاب و سنت میں جو بات آئی ہے اسی سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے, وہاں پہ آ کے ٹھہر جانا چاہیے. ہم اپنی جانب سے اللہ کے بارے میں کچھ اور باتیں نہیں کر سکتے. ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جب نفی بھی کرنا ہو تو اتنا ہی جتنا کتاب و سنت میں ثابت ہے. بات واضح ہوگی آپ کو جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ایک تو الثبوتیہ ہیں, ایک السلبیہ ہیں. الثبوتیہ جو ہیں
اہل علم اس میں بھی دو طرح کی قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جن کو کہتے ہیں الذاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ الذاتیہ. الذاتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی طور پر بھی الگ نہیں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات کا حصہ ہیں. وہ کسی طور پر بھی جدا نہیں ہوتے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے. کلام کی مثال ہم الگ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ کلام کا تعلق دونوں سے ہے، الفعلیہ سے بھی ہے، الذاتیہ سے بھی. آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. الذاتیہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ایسا نہیں کہ کسی نے کیا تو اللہ کو علم ملا اس کا، ہاں اب نے ایسا کیا ہے اس نے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے السمع ایک ہوتا ہے. ہمارے اندر سننے کی طاقت رکھی ہے نا اللہ نے، رکھی نہیں رکھی، لیکن فی الحال میں خاموش رہ جاؤں تو آپ کو کوئی کسی طرح کی آواز نہیں آ رہی، لیکن سننے کی صلاحیت تو موجود ہے. جب میں بولوں گا تو پھر آپ آواز میری سن رہے ہیں، پھر میں ایسے ماروں گا تو پھر آپ اس کی آواز میں فرق کر رہے ہیں، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ اس کی آواز میں فرق کر رہے ہیں. سارے آوازیں سن رہے ہیں الگ الگ طرح کی، لیکن آوازیں آ ہی نہیں رہی ہیں تو آپ کو کچھ آواز تو نہیں آ رہی ہے، لیکن سننے کی جو طاقت ہے وہ تو موجود ہے ہمارے اندر. اس کو وہ تو صفت ذاتی. سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن کو کہتے ہیں الذاتیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، ساتویں آسمان پر اللہ کا نازل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت العزہ، القدرہ، الحیاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلسلے میں جو الحی، جو زندگی کی جو بات ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ متصل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں. اور انہی الذاتیہ میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جن کو الخبریہ کہا جاتا ہے. نیچے لکھا ہوا دیکھا نا آپ نے، اسی کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے العین، اللہ کے لیے عین ہے، عین یعنی آنکھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الیدان، دو ہاتھ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے النفس. کیا ہے؟ ہم بولتے نہیں میرا نفس، میں اپنے نفس میں ایسا سمجھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی النفس ایک صفت آئی ہے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق. ہم تفصیلی گفتگو آگے کریں گے ایک ایک صفت لے کے انشاءاللہ. اللہ کے لیے نفس بولتے ہیں تو کیا معنی، کیسے کر کے، بات سمجھ آئے گی آپ کو؟ وہ تفصیلی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ، ایک ایک صفت لے کے پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے علماء میں سے ایک عظیم عالم دین حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی، کتاب التوحید، میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اسی کو لے کر آ رہا ہوں میں، اور اسی کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑی عظیم کتاب ماشاءاللہ. تو کبھی دیکھا نہیں تھا میں، وہ دیکھنے کی بڑی خواہش تھی مجھے، اللہ سے خاص دعائیں بھی کیا. تو ڈاکٹر ہاشم ابن علی الاہدل حفظہ اللہ مکے میں رہتے ہیں، الرصیفہ ایک علاقہ ہے، ان سے فون پہ رابطہ کیا تو انہوں نے وہ کتاب بھیجی میرے لیے الحمدللہ. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید، کبھی دیکھا نہیں تھا میں، دیکھ کے خوشی سے بالکل عجیب ہو گیا تھا میں. تو وہ کتاب ہے انشاءاللہ، اس کتاب کو پڑھا میں اللہ کے خاص توفیق سے باذن اللہ بفضل اللہ و برحمتی. وہ لے کر آؤں گا اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی عبارتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو الذاتیہ جو صفات ہیں، ان میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جن کو الخبریہ کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہم کو وہ خبر ملی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں، اللہ کے لیے پیر، اللہ کے لیے آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے النفس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اس طرح کی جو صفات ہیں الوجہ وغیرہ، آگے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور الفعلیہ کچھ صفات ہیں. کیسی؟ الفعلیہ. الفعلیہ تو معلوم ہے نا، افعال، کام. الفعلیہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو کہتے ہیں، وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے تب کرتا ہے.
ہمیشہ ہو وہ ضروری نہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے الوجھ ہے, وہ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہے وہ. میری بات واضح ہو رہی؟ الیدان, الیدان اللہ کے دو ہاتھ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیشہ کا حصہ ہے وہ. لیکن کچھ صفات ایسے ہیں جن کو الفعلیہ کہتے ہیں, وہ صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کب ہوتے ہیں, کب صادر ہوتے ہیں؟ جب اللہ چاہتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الخلق, کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا, یخلق ما یشاء, یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی الخلق جو پیدا کرنا ہے اسے اللہ نے کسے جوڑا؟ المشیہ کو. کسے؟ مشیت کو, اپنے ارادے سے. جب اللہ چاہے گا تو اللہ پیدا کرے گا. جیسے قرآن مجید میں ہے یغفر لمن یشاء, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. سورہ بقرہ میں ہے نا, آخری آیت, دو آیتوں سے پہلے یغفر لمن یشاء. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ایک فعل ہے کہ وہ مغفرت کرتا ہے, اس کو اللہ نے کس سے جوڑا؟ مشیت سے. یغفر لمن یشاء, پتہ ہوگی آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرحم, دیکھو سورہ عنکبوت کھولو, آپ کو آیتیں لکھوا بھی دیتا ہوں تاکہ اس طرح کی چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھیں, سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قصص میں کہا, آیت کریمہ ہے 7 پر 8, سورۃ القصص سورہ نمبر 28, سورہ نمبر 20 پر 8, آیت کریمہ 7 پر 8, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آیت نمبر ہے 7 پر 8 سورہ قصص میں. اس کی بعد والی سورت سورہ عنکبوت, سورہ نمبر ہے 29, 29, 20 پر 9 سورہ نمبر, اور آیت کریمہ ہے 21, 21. اللہ تعالیٰ نے کہا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. رحم یرحم, یہ جو فعل ہے, اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے کس سے جوڑا؟ من یشاء. بات واضح ہو گیا آپ کو. سورہ بقرہ کھولو, سورۃ البقرہ آخری حصہ بالکل, آیت کریمہ ہے 284, 280 پر 4, للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. اس کے بعد دیکھو فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو یہ جو مغفرت والی جو بات ہے, جو فعل ہے, اللہ تعالیٰ نے کس سے اس کا ربط رکھا؟ جی, بات واضح ہوگی آپ کو. تو اسی طرح سے توبہ وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشیت سے اس کا تعلق رکھا. تو ان صفات کو جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الصفات الفعلیہ. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن, جب اللہ چاہے, جب اللہ چاہے نا کن, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ان افعال کو کیا کہتے ہیں؟ جی الفعلیہ کہتے ہیں. ان صفات کو کیا کہتے ہیں؟ الفعلیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ صفات ایسی جو ذاتیہ ہیں, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سننا, اللہ کا کلام کرنا. کلام پہ اللہ کو قدرت ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, وہ اس کے ہمیشہ کی صفت ہے. لیکن اس کا تعلق اللہ کے ارادے پر بھی ہے, جب اللہ چاہے ارادہ کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کلام نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام پہ قادر ہے, وہ اس کی صفت ذاتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا موسیٰ سے کلام کرنے کے سلسلے میں علیہ السلام, تو وہ صفت فعلی بن گئی. بات واضح ہوگی آپ کو؟ کوئی اس میں الجھن والی بات تو نہیں ہے نا, سیدھی سادی بات ہے. جی جی جی, وہ بھی. یہاں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھیں, اللہ کے غصے کے بارے میں جو آپ نے بات کہی کہ وہ السلبیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلسلے میں کچھ چیزوں کو ثابت کیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق کچھ چیزوں کی نفی کی گئی. یہ آپ اپنے پیش نظر رکھیے کہ جن چیزوں کو ثابت کیا گیا اللہ کے بارے میں, وہ چیزیں زیادہ ہیں, وہ صفات زیادہ ہیں.
اور جن صفات کی نفی کی گئی ہے وہ صفات اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں. ایک تو بہت کم ہے اور دوسرا کب پیش کرنا ہے وہ بھی جاننا چاہیے. ایسی اللہ کی صفات کے بارے میں آج ایک درس ہے. ایک صفت نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی تھکتا نہیں ہے. نمبر 1 ایسے نہیں بیان کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے اللہ بھولتا نہیں ہے. ایسے نہیں. اللہ کی صفات وہ بیان کی جائیں گے جن کا تعلق الثبوتیہ سے ہے. ہاں اس کے تعلق کو رکھتے ہوئے السلبیہ کو جس پس منظر میں پیش کیا گیا وہاں اس کو پیش کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اچھی طرح اصول سمجھ میں آ گیا نہیں؟ مثال کے طور پر ہم اللہ کے بارے میں جب بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہمارے ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ نے خبر رکھی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی کو ایک چیز اشکال پیدا ہو سکتا ہے, کیا اتنے سارے انسان, میری اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے, میری زندگی کے بارے میں ایک پل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں یہ بات سامنے آئے گی لا يضل ربی ولا ينسى. اللہ تعالیٰ بھولے گا نہیں, اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ سے کوئی چیز گمنے والی نہیں ہے. لا يخفى منكم خافیہ, اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. یہاں ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا, یہاں ان چیزوں کی نفی کی جائے گی. اثر وہاں اٹھاتی انہی کو نہیں. یہ نقطہ واضح ہوا؟ اچھا انداز میں واضح ہوا جی 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 جب ہم صفات کو پڑھیں گے وہاں لیکن اصول تو معلوم ہے, سمجھ میں آ رہا نا آپ کو؟ جی 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 ہاں 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 جی جی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات جن کا تعلق ہم الصفات السلبیہ کہتے ہیں ان کو پیش کرنے کے سلسلے میں ایک تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ عمومی بات ہونی چاہیے. جیسے دیکھو اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی برابری کوئی چیز نہیں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو کب پیش کرنا چاہیے. اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں کوئی حد درمی کرتا ہے یا اللہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتا ہے یا اللہ کو جھٹلاتا ہے یا اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا ہے تو وہاں پر اللہ کے بارے میں جو نفی کرنی ہے وہ چیز نفی کرنی چاہیے. سلبیات کو وہاں پیش کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے کوئی چیز جنا نہیں, وہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, سورہ مریم کھولو, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت کریمہ ہے 91 9 پر 1. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یہ آیت نمبر 90 ہے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمک اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کا یہ جو دعویٰ ہے, لوگوں کے جو نظریات ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے, اللہ نے کہا آیت نمبر 9 پر 2 میں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رحمان اپنے لیے اولاد بنائے. تو نفی کی جا رہی ہے نا. تو نفی کب کی جا رہی؟ ایک تو عمومی طور پر جب اللہ کا تعارف کرایا جائے گا تو وہاں پر عمومی بات کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب کسی غلط چیزوں کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے یا غلط چیزیں اللہ کے نام پر پیش کی جاتی ہیں یا اللہ کو گالی دی جاتی ہے تب وہاں نفی کی جائے گی. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ رحمان کے زیب نہیں دیتا, رحمان کی شان نہیں کہ اس کے لیے اولاد ہو, وہاں نفی کی جائے گی. اہل علم نے اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں ایک طرح کا وہم پیدا ہو سکتا ہے, ایک طرح کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان پیدا کیا تو اللہ کو کتنی تھکاوٹ ہوئی ہوگی والعیاذ باللہ, تو وہاں نفی کی جائے گی. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. اللہ نے آسمان و زمین بنایا لیکن وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. اللہ نے تھکا نہیں, اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہے. یہ 3 پہلو ہیں جس کو سامنے رکھ کے نفی کی جاتی ہے. قرآن مجید میں کہیں بھی دراسہ کریں تو آپ کو یہ چیز ملے گی انشاءاللہ. اب جہاں ایک ایک ہم پڑھیں گے تو وہاں کچھ بتلاؤں گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز.
میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. اچھا آج کا سبق سمجھ میں آیا آپ کو؟ الحمدللہ. چلیے ختم کریں. یعنی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم کسی صفت کو ثابت کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے، احادیث رسول جو مستند اور صحیح ہیں ان میں ہونا چاہیے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو وہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے، خود اللہ نے کی ہو نفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو تو ہم انہی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. جب اللہ کے بارے میں کسی صفت کا ہم خارجی طور پر ذاتی طور پر ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو ثابت نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاقل ہے، عقل مند ہے، نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ وہ اس طرح کا تعارف نہیں کروایا گیا ہے. اس کی ضد میں نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پاگل نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے ہم وہی کریں گے. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ اب کوئی شخص ایسی گفتگو کر لے تو ہم پہلے دیکھیں گے گفتگو کرنے والا ہے کون. اگر گفتگو کرنے والا عام آدمی ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کرنے والا کوئی عالم دین ہے تو وہ کون عالم دین ہے دیکھنا ہوگا. علماء اہل سنہ والجماعہ میں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس طرح کی گفتگو کرے. انہوں نے نہیں ہم کو پڑھایا ہے، ان کو پڑھانے والے بھی اہل سنہ کے علماء تھے، ان کو بھی پھر یہاں تک کہ صحابہ اور ان کے استاد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تو کوئی اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتا ہے تو پہلے کون ہے وہ دیکھنا پڑے گا، کس ماحول سے وہ بو آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہی اس دور کے جو علماء ہوں گے اس مسئلے سے متعلق نمٹیں گے. سر دس اتنی بات ضرور کہیں گے کہ عام آدمی کوئی کہتا ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں جو حضرات یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، ان کو درس میں تو یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، ان کو اگر کسی طرح کا سوال ہو تو جو CIS کا جو اس کی جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ اپنے سوالات جو ہے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم آپ کو جب ہم کو وہ سوالات ملیں گے تب ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.